نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا بھر میں ہمارے چینل کو دیکھنے اور سننے والے حضرات، ناظرین و سامعین، آج کا ہمارا ایک بہت اہم موضوع ہے کہ خودکشی گناؤنا اور سب سے بدترین جرم ہے، لہٰذا کہا گیا کہ خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ خودکشی کا مطلب اپنے نفس سے تنگ آ کر اپنے پیٹ میں کوئی ہتھیار استعمال کر لینا، چھری کا استعمال کر لینا، وغیرہ وغیرہ، کسی ہتھیار کا استعمال کر کے اپنے آپ کو موت کے گھاٹ اتار دینا، تو یہ حرام عمل ہے، اس سے گناہ کبیرہ بھی ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے اور بچانا چاہیے۔ لیکن اعلیٰ حضرت امام اہل سنت علمدار عشق رسالت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ آپ فرماتے ہیں کہ عمل بے شک حرام ہے لیکن اس پر احکام مرتب ہوں گے۔ تو یہ تو آپ ضابطہ جانتے ہیں کہ کئی اعمال بظاہر حلال نہیں ہیں لیکن ان پر احکام مرتب ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر ایک بندہ کسی سے چھری چھین کر جانور ذبح کرتا ہے تو چھری چھیننا تو برا عمل ہے، لیکن اس سے جانور ذبح کرے گا تو وہ جو جانور ہے وہ اس کو کھانا جائز ہوگا۔ اسی طریقے سے ایام حیض میں تینوں اکٹھی طلاقیں دے دینا ہے تو برا عمل ہے لیکن یہ واقعہ ہو جائے گا۔ تو اسی طریقے سے خودکشی ہے تو حرام عمل، لیکن خودکشی کرنے والے کے اوپر نماز جنازہ جو ہے وہ پڑھی جائے گی۔ خودکشی سے بچنے کا قرآن اور حدیث میں جو ہے وہ بارہا حکم آیا ہے۔ مثلا اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، فرمایا اپنے آپ کو مت مارو، بے شک اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے۔ اور کہیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، فرمایا کہ میں نے موت کو اور حیات کو، یعنی موت کو اور زندگی کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ میں دیکھوں کہ تم میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے۔ لہٰذا زندگی اس لیے ملی ہے کہ ہم اچھے عمل کریں۔ خودکشی برا عمل ہے، ایک حرام عمل ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اور مزید دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت کی طرف مت لے کر جاؤ، اور نیکی کرتے رہو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کو پسند کرتا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل گیا کہ بندے کو جو ہے نیک اعمال کی طرف جانا چاہیے اور اپنے آپ کو حرام کام کی طرف نہیں دھکیلنا چاہیے، ہلاکت کی طرف اپنے آپ کو نہیں ڈالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ احسان کرنے والوں سے پیار کرتا ہے۔ اب حدیث پاک کی طرف ہم آتے ہیں۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے آپ کو جو ہے وہ اگر پہاڑ سے گرا کر اپنے آپ کو ختم کرے گا تو فرمایا جہنم کے اندر اسے ابد الاباد تک یہی عذاب روز مرہ ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو زہر دے کر ختم کیا ہے تو جہنم کے اندر ابد الاباد تک اس کو یہی عذاب جو ہے وہ ہوتا رہے گا۔ اور فرمایا اگر کسی نے اپنے آپ کو جو ہے وہ ہتھیار سے مار ڈالا تو اس کو ابد الاباد تک جہنم کے اندر یہی عذاب ہوتا رہے گا۔ تو لہٰذا موجودہ دور کے اعتبار سے اگر کوئی اپنے آپ کو مینار سے گرا دیتا ہے، مکان کی چھت سے گرا دیتا ہے، جو ہے وہ تیل کے ساتھ آگ لگا کر اپنے آپ کو آگ میں ڈال دیتا ہے، یہ ساری صورتیں ہیں خودکشی کی، اور یہ ساری صورتیں شریعت میں حرام رکھی گئی ہیں۔ حضرت ابو حازم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سہیل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مسلمان نوجوان مردوں میں سے ایک جوان آدمی جس کو کفار کے خلاف جہاد کرتے ہوئے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صحابہ اکرام کو من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل النار فلینظر الی ھذا، فرمایا جو جہنمی انسان کو دیکھنا چاہتا ہے اسے چاہیے کہ اس کو دیکھ لے۔ آپ فرماتے ہم صحابہ ایران تھے، یہ جہاد کر رہا ہے، مشرکین کے خلاف، کفار کے خلاف قدم پیشی کر رہا ہے، لیکن آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جہنمی ہے۔
وہ صحابی کہتے ہیں کہ میں پھر اس کے پیچھے لگ گیا، میں نے دیکھا مشرکوں کے خلاف انہوں نے جنگ کی، خوب جنگ کی۔ پھر بالآخر ایسا ہوا کہ ایک جو ہے وہ ان کو تیر لگا، پیٹ میں زخم ہوا، پھر انہوں نے کیا کیا کہ اپنے پیٹ میں خود تیر مار کر خودکشی کر لی۔ میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور سرکار کو میں نے بتایا کہ جس شخص کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ وہ جہنمی ہے اور وہ جہاد کر رہا تھا، اس کو میں نے یوں جو ہے وہ خودکشی جو ہے وہ کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ اس موقع پر آقا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بندہ جو ہے وہ جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اور ایک بندہ جہنمی ہوتا ہے حالانکہ وہ جنتیوں والے اعمال کرتا رہتا ہے۔ اور بالآخر پھر سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالخواتیم، فرمایا کہ خاتمے کا دار و مدار اعمال پر ہے، اگر اچھے عمل پر دنیا سے گیا تو جنتی ہے۔ حضور فرماتے من کان فی آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، فرمایا دنیا سے جاتے ہوئے جس نے لا الہ الا اللہ کا کلمہ پڑھتے ہوئے رخصتی اختیار کی، فرمایا کہ وہ جنتی ہوگا۔ تو جیسا دنیا سے جاتے ہوئے رخصتی ہوگی اس کے مطابق جو ہے وہ فیصلہ ہوگا۔ فَكُلُّ مُيَسَّرٌ لِمَا خُلِقَ لَهُ، حضور نے فرمایا کہ جس کے لیے جو بھی کام آسان ہے اللہ نے اس کے لیے اس کو پیدا کیا۔ جنتیوں کے لیے جنتیوں والے اعمال آسان، جہنمیوں کے لیے دوزخ والے اعمال آسان۔ جی اللہ کریم اپنے فضل سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرمائے اور بری موت سے ہم سب کو، بری تقدیر و افکار و نظریات سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔